ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے گئے مدینہ میں، تو یہاں کا پانی جو ہے ان کو پسند نہیں آ رہا ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ میں جتنا بھی مسلمان تھے ان کے لیے پانی بہت کم تھا، ان کو مکمل پانی جو ہے نا میسر نہیں آتا تھا، ان کا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا جو بہت میٹھا تھا، تو وہ یہودی جو تھا وہ اس کے اضافی پیسے لیتا تھا صحابہ کرام سے، اور پانی بہت کم دیتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے اور فرمانے لگے کہ ہے کوئی بندہ کہ جو مسلمانوں کے لیے وہ بیر روما خرید کر وقف کرے، ہے کوئی بندہ جو وہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وہ میٹھا پانی وقف کرے، تو وہ اگر وہ کنواں خریدے گا تو میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں، میں محمد یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا گویا اس نے جنت خرید لی، تو اس کو جنت کی بشارت ہوگی۔ تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ بیر روما جو کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت میں ہے وہ میں عثمان اکیلا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پانی جو ہے اس سے اللہ رب العزت نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے، تو جس بندے نے پانی کو کسی مسلمان کے لیے یا کسی راہگیر کے لیے یا کسی مسافر کے لیے اگر وقف کیا ہے، پانی اس کے لیے کہیں پر لگا دیا گیا، اس کی سہولت کے لیے اس کو مہیا کیا گیا، تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جس بندے نے بھی کسی مسلمان کے لیے یا کسی راہگیر کے لیے یا کسی مسافر کے لیے پانی کا کوئی ایسا اسباب پیدا کیے یا اس کے لیے کوئی نلکا لگوا دیا یا کوئی چیز ان کے لیے رکھوا دی، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی خدمت کی۔ تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس مقام پر پیچھے نہ رکھے، ہر مقام پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیش تھے۔